اب نفسیاتی طور پہ کیا تعلق ہوگا وہ آیتیں ہیں. سورہ نساء 4:34 آیت. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. خاص مرد خاص عورتوں پر قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، اور اس کے ساتھ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. بس صحیح کرنے والی عورتیں، پرہیز کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں، اس کے ساتھ جو اللہ نے غیب کے لیے حفاظت کرایا. اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اعصابی صدمہ پہنچنے کا خوف ہو، بس ان کو واس کرو، ان کو بستروں میں الگ کر دو اور ان کو ضرب لگاؤ. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں بس تم ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ اعلیٰ ہے اور بڑا ہے. اب دیکھیں یہاں عربی میں الرجال لفظ ہے، الرجال اور قوامون علی النساء عورت، مرد عورت کا یہاں ورڈ آ گیا دونوں کا. تو یہاں پتہ چلا فزیکل مرد کی بات ہو رہی ہے اور فزیکل عورت کی بات ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ بات میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ آپ جب لیکچر سن رہے ہیں اس میں یہ یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ عمل کریں گے، ایمان لائیں گے تو عمل کریں گے. تو پہلی بات تو یہ، اگر مجھ سے اکثر لوگ سوال ایسے کر لیتے ہیں جیسے بازار کا کوئی ایسی مرد کوئی غلط حرکت کر رہا ہے یا عورت کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کے اندر جو آیت آپ پڑھیں گے وہ اللہ کی آیت ہے اور حق ہے. اس پر جو ایمان لائے گا اس کے لیے لکھا ہوا ہی ہے. اگر دنیا میں مرد حضرات غلط کام کر رہے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ جناب وہ یہ عورتیں غلط کر رہی ہے تو قرآن کے اندر کوئی بات غلط لکھی ہے. قرآن میں نے کہا بیسک اور بنیادی فنڈامنٹل بنیادی بات لکھی ہوئی ہے کہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہے عورتوں پہ قوام ہوتے ہیں، وہ عورتوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں. وہ قوام کا مطلب ہوتا ہے جیسے قوم ہوتی ہے نا، قوم کے بعد قوام قیام، عورتوں پر وہ قوام ہوتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں. کس بات سے؟ بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض، بسبب جو اللہ نے ان کو پہ فضل کیا بعض مردوں کو بعض مردوں کے اوپر. یعنی بعض مردوں کو بعض مردوں پہ جو اللہ نے جس سے فضل کیا ہے اس سے وہ سٹینڈ لیتے ہیں. اور وبما انفقوا من اموالہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں ان کے اپنے مالوں میں سے. اب یہ بات جو ہے نا یہ بنیادی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہاں لکھا میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہے، بیسک بنیادی بات ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر سٹینڈ لینا ہے. مطلب اس کو سٹینڈ لینے کا اردو میں کیا ہوگا؟ مطلب قیام، اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے. یعنی کہ اس کو آپ کوئی بات آپ نے بتانا ہے اس کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آپ کی نظر میں آپ کو اس کو بتانا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کی بات تو آپ بتائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بتانا شروع کر دے آپ کو. اور اللہ نے جو پھر جو اللہ نے اس کو فضل کیا بعض کو بعض کے اوپر. اب فرض کریے یہ دیکھیے کہ میں فرض کریے میرا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک مقام رکھا ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں میں ایک عام سمجھانے کے لیے، اور مجھ سے اوپر لوگ ہیں، فائنینشیل بھی اوپر ہیں اور عقل میں بھی اوپر ہیں، مجھ سے نیچے بھی ہیں. تو میری بیوی کو کوئی رائٹ نہیں ہے مجھ سے اوپر والے کو طرف دکھانا. جو اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس کے مطابق اس کو میں اسٹینڈ لوں گا، اور میں اپنے سے نیچے والے کے بھی نہیں دیکھوں گا، نہ نیچے نہ اوپر. تو اللہ کہہ رہے بعض مردوں کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، تو بیویوں کو ادھر نہیں دیکھنا ہے، اپنے شوہر کی طرف دیکھنا ہے. جو وہ سمجھائے گا، جو وہ اس کا اصول بتائے گا، یا اس کو گھر کا اندر جو بھی ہے اس کا اسٹیٹس ہے بیسڈ آن آیت. آیت کو ہم بھول نہیں رہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کو دیکھنا ہے اس نے. تو وہ اللہ کہہ رہے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دے رکھی، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس میں تو وہ خرچ کرے گا. خواہ کہیں دکھانا کہ وہ فلاں تو بڑا کما رہے ہیں، آپ تو بالکل 2 روپے لے کے آ گئے. یہ غلط ہے بالکل 100%. یہ بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ان کو. تو اسی اسٹیٹس میں رہنا پڑے گا آپ کو جو اسٹیٹس اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ آدمی کا اور عورت کا یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بیوی کنٹینیوس کو دکھاتی رہے کہ تو پھر وہ آدمی رشوت لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے. وہ سب اپنے بچوں اور بیوی کو لیے کرے گا، نقصان کر رہا ہے.
صحیح کام کرنے کا یہ بیسک بنیادی بات ہے کہ آدمی کو اپنے دماغ سے جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہی وہ سٹینڈ لے گا اپنی بیوی کے اوپر، نہ وہ اپنے سے اوپر دیکھے گا نہ اپنے سے نیچے دیکھے گا. اور اب بیویوں کو لکھا ہے فالصالحات، اور بیویوں کو صحیح کرنے والی بیویاں، اصلاح کرنے والی عورتیں، قانتات کے پرہیز کرنے والی عورتیں، حافظات حفاظت کرنے والی غیب کے لیے، بما حافظ اللہ جو اللہ نے حفظ کرایا یاد کرایا. تو عورتوں کی جو ایمان والی عورتیں کون ہیں کہ سب سے پہلے بات وہ یہ سمجھ لیں، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں، کہ یہ سمجھ لیں عورتیں کیونکہ ان کے ساتھ سائیکل کا ایک پرابلم ہے، وہ بار بار گمراہ ہو جاتی ہیں، بار بار جذباتی ایموشنز کی وجہ سے. جب ہی اللہ نے کہا اصلاح کرنے والی عورتیں کہ وہ بار بار صحیح کرتی رہیں، مرد کو نہیں لکھا، کیونکہ مرد کے ساتھ پرابلم سمجھ لیں، مرد کے ساتھ آپ سب عورتیں جانتے ہیں ان کے اندر فنڈامنٹلی ایگو ہوتی ہے. عورت کے مقابلے میں ایگو، عورت مرد سے لڑے گی اپنے جذبات سے، مرد ایگو لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب سے اس کی کمزوری اس کی مردانیت، ایگو رکھتا ہے وہ سامنے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایگو جو ہوتی ہے جو اصلاح کرنے، تو وہ کیا کرتا ہے اگر وہ غلطی پر بھی ہے نا تو وہ ایگو کی وجہ سے اس پہ ڈٹ جائے گا. تو عورت کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے، عورت صحیح بات کو بھی پریکٹس کر لے گی، غلط کو بھی پریکٹس کر لے گی. ایگو نہیں ہے، جذبات ہیں اس کے پاس. مرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ اپنی ایگو پہ سٹینڈ لے لیتا ہے. تو تمام انبیاء کی اپنی ایگو ہے، رسول کی ایگو ہے، شیطان کی ایگو ہے. عورت کو دونوں چیزیں ڈومینیٹ کر سکتی ہیں، وہ گمراہ بھی ہو جاتی ہے. قرآن میں لکھا ہے جب معاہدہ کرو تو جب گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. وہ گمراہ ہوئی، بھول نہیں گئی، گمراہ ہو گئی. تو اصلاح کرنے والی عورتیں کو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بار بار وہ گمراہ ہو جاتی ہے، پھر بار بار وہ اصلاح کرتی رہیں، اور یقینات پسند یہ کہ پرہیز کرتی رہیں. اور جو اللہ نے غیب میں حفاظت کرنے کو کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر وہ کام کرنے جاتا ہے باہر تو اس کی گھر کی پوزیشنز کی ساری چیزیں بیوی کے پاس ہوتی ہیں. مرد حضرات اپنی ہر چیز تقریباً بیوی کے اوپر ٹرسٹ کر کے دے جاتے ہیں. صرف سائیکولوجیکل حفاظت، نفسیاتی طور پہ حفاظت کرنی ہے انہوں نے، عورتیں نفسیاتی طور پہ حفاظت کریں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو حفاظت کرنی ہے اس پریمیسز کی جس پریمیس میں وہ اپنے ہسبینڈ کے پریمیسز میں رہ رہی ہیں. تو وہ جو اللہ نے حفاظت کرنے کو، یہ ان کی بلٹ ان سائیکی کہ وہ کرتی ہیں حفاظت. یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں کریں گی، لیکن وہ غلط تو کر سکتی ہیں. لیکن اللہ نے یاد دلا دیا کہ اصلاح کرنے والی ہیں، قناعت پسند ہیں، مطلب پرہیز کریں گی، اور حفاظت کرتی ہیں ایبسنٹ میں، مطلب غیر موجودگی میں جو اللہ نے یاد کرایا ہوا ہے، حفظ کرایا ہوا ہے. تو یہاں تک تو مردوں کا بھی بتا دیا میں نے، مرد کو سٹینڈ لینا ہے اپنے ہی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق عورتوں کے اوپر، اور ساتھ میں بعض کو فضیلت دے، نہ خود دیکھے دوسرے کو، اوپر والے کو کہ وہ فلانا نہیں ہو تو اس سے دیکھ کے مایوسی میں نہ جائے، اور نیچے دیکھ کے اترائے نہیں، بس اپنے اعتدال جس میں اللہ نے جو اس کو بنایا اسی میں رہے. اور عورتیں جو اصلاح کرتی رہیں. اور یہ اچھا اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر کسی مرد کو یہ خوف آ جائے کہ اس کی بیوی اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی، فاعظوہن، پس واز کرے ان کا، واہجرہن فی المضاجع، اور بستروں میں علیحدگی اختیار کرے، واضربوہن، ان کو مارے، ان کو سٹرائک کرے، ضرب لگائے ان کو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس ان کے اوپر کوئی راستہ مت ڈھونڈو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ اعلیٰ ہے اور بڑا ہے. اب یہ جو بات ہے نا، جو عورتوں سے مردوں کو، یہ دیکھیے شک ایک الگ چیز ہے. اللہ شک کو تو منع کر رہا ہے، شک تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے اپنی بیویوں پہ. لیکن یہاں جو بات لکھی ہوئی وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور نشوز کے معنی جو ہیں وہ ہے اعصابی صدمہ. مرد کو اپنی بیوی سے اگر خوف ہے کہ اعصابی صدمہ پہنچے گا تو وہ اس کو کیا کرے، واز کرے. واز کرنے کو کہا، واہجرونہن، اور ہجرت کر جائے فی المضاجع، یعنی بستروں میں سے علیحدگی اختیار کر لے، اور ان کو ضرب لگائے. اب یہ تین باتیں جو ہیں نا، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں ان عورتوں کے لیے جس کے آدمی کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ اس کی بیوی جو ہے اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی. اعصابی صدمہ آپ کا اگر فرض کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک آدمی کو سب سے زیادہ اعصابی صدمہ کیا ہوگا اگر اس کی بیوی کیا کر لے؟
فاحشہ. تو یہ فاحشہ جو ہے نا، یہ ورڈ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ وہ واحد چیز ہے جس سے سب سے بڑا آدمی کو اعصابی صدمہ پہنچتا ہے. کیونکہ بیسیکلی وہی آگے فنڈامنٹلی مرد جو ہوتا ہے وہ پالیگیمسٹ ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے مونوگیمسٹ ہوتی ہے. مونوگیمسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی سے اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر وہ کسی اور مرد کے پاس جائے، اول تو جاتی نہیں ہے، اور اگر جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو 100% ڈینائی کر دے گی، تب جائے گی اس کے پاس. خوشی سے بات کر رہا ہوں میں. ایک عورت کبھی بھی گناہ کرے، غلط کام کرے، وہ کر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو یا اپنے لور کو ڈینائی نہ کر دے. ایک وقت میں دو مرد ہی رہتے اس کی سوچ میں. اور کیونکہ میں نے بتایا نا، سوچ میں سب چیزیں ان کے رجسٹر رہتی ہیں، تو بڑا ہی مشکل کام ہے عورت کا کسی عورت کو ڈینائی کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور پھر کسی اور کے ساتھ کرنا. یہ پہلی بات تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی کر لے، اگر آدمی کو خوف آ جائے کہ میری بیوی یہ کر سکتی ہے، تو اللہ مرد سے پہلے کہے تو واز کر. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے مرد واز ہی نہیں کرتا. اب واز میں آپ کیا سمجھنا ہے کہ واز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی تم کھانا صحیح پکاؤ؟ واز میں تھوڑا قرآن بھی ہونا چاہیے نا. آپ ایمان والے ہیں تو ایمان کے اندر قرآن بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. تو قرآن سے آپ واز کریں، اس کو قرآن کی آیتیں بتائیں، قرآن کے ساتھ اس کو لائف کو گورن کریں، کیوں اللہ تعالیٰ کی اچھائیاں ہیں اس کے اندر. تو قرآن سے بھی واز کریں، اور ایک گھر کا جو سسٹم ہے اس سے بھی ماحول سے واز کریں. اور پھر بستروں میں علیحدہ ہو جائیں، بستروں میں علیحدہ ہو جائیں. اور تیسرا جو ہے یہاں لکھا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اور ضرب لگاؤ. ہننا کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی اس کے پروناؤن ہے یہ ضمیر، یعنی ہننا. اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پھر بتاؤں، دیکھیے فَعِزُوا پس واز کرو، ہننا عورتوں کو، ہننا مطلب واز کرو. وَهْجُرُوهُنَّ ہجرت کرو، علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے، ہننا فی المضاجع بستروں میں. اب آئے وَضْرِبُوهُنَّ ضرب لگاؤ ان کو، عورتوں کو. اچھا اب عربی میں ضرب کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اگر کبھی بھی آپ عربی زبان سیکھنے جائیں گے پوری دنیا میں، تو ضربہ یضربو کے معنی اس نے مارا وہ مارتا ہے، مطلب 100% اس کے معنی مارنے کے ہیں. لیکن اس کے قرآن مجید میں استعمال اللہ نے ایسا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر اس کے معنی مارنے کے علاوہ بھی بن جاتے ہیں. مگر کوئی اور معنی کوئی بھی آدمی اس جگہ پہ وہ معنی لا کے دکھائے، میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں. فار ایگزامپل قرآن میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ضرب لگا، جو زمین پہ لوگ ضرب نہیں لگا سکتے، دنیا میں جو زمین پہ ضرب نہیں لگا سکتے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کو وہ دو، چیریٹی دو. تو وہاں پر لکھتے ہیں دوڑ دھوپ، جو زمین پہ کام کاج نہیں کر سکتے ان کو آپ فقیر ہیں وہ، تو وہاں پر ضرب کے معنی لکھ رہے ہیں دوڑ دھوپ. سمجھ آپ؟ تو اب میں فرض کریں یہاں دوڑ دھوپ لگا دیتا ہوں، اور تم جو ہے عورتوں کو دوڑ دھوپ کرو. جو بھی میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی بھی ٹرانسلیٹر جس نے جتنے معنی کیے ہیں وہ یہاں لا کے رکھے تو صحیح، عورتوں کے ساتھ کرنا ہے اس نے. تو وہ اچھا جیسے انگلش میں بتاؤں، انگلش میں لکھتا ہے دوز پیپل ہو کین ناٹ موو اباؤٹ آن دا لینڈ. موو اباؤٹ نہیں کر سکتے آن دا لینڈ، چل پھر نہیں سکتے لینڈ پہ. ضرب کے معنی کیے ہیں عبداللہ یوسف علیہ. تو موو اباؤٹ، تم عورتوں کو موو اباؤٹ کراؤ مطلب سمجھ رہے ہیں. اور جب تم ان کو موو اباؤٹ جیسا لگا ان کو چلو یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں آؤ، تو وہ عورت چلتی وہاں گئی، وہاں سے واپس آئی. تو اتنی دفعہ میں موو آؤٹ کرانے کے پاس یہ ضرب لگا رہا ہوں میں عورتوں کو، موو اباؤٹ، یہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں، چلو وہاں تک جاؤ، وہاں سے یہاں، پھر سزا دے دی، وہاں سے جاؤ ضرب. تو اگر ایسا ہے تو پھر کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، کیا وہ چلنے سے، یہ موو آؤٹ سے وہ اطاعت کر لیں گی تمہاری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے، میں جیسے بہت طاقتور آدمی ہوں، میری بیوی بالکل ایسا ہی کر دوں تو وہاں جا کے گر جائیں گی. ہر آدمی کو اپنی بیوی کی طاقت کا، اس کے غصے کا، اس کا جو ضد ہے، سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے. تو اسی حساب سے اس کو ٹیکل کرے. تو ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی غصے میں نہیں مارنا ہے آپ نے. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے یہاں نہیں لکھا کہ آپ غصے ماریں. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو مارنا ہے اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ، ہز اسٹرینتھ اینڈ ہز وائف اسٹرینتھ، اینڈ اس کا ضد بحث.
ہو سکتا ہے کہ اگر میں سچ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہارڈلی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہو بیویوں کے ساتھ، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر آپ باقی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ سچویشن آئے گی نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سچویشن آئے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس سچویشن کے علاوہ مارے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہے اور دنیا میں بدنام ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ آگ پھینک، وہ کیا جلتا ہوا وہ پھینک دیا، تیزاب پھینک دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بالکل یہاں کہیں نہیں، کیونکہ وہ لکھا ہے آگے وہ فَإِنْ أَطَعْنَكَ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ نے اس کو چہرہ بگاڑ کے، منہ بگاڑ کے، یا کان کا پردہ، یا مطلب کوئی نقصان تھوڑی کرنا ہے اپنی بیوی کا آپ نے. تو یہ جو پوچھیں کیسے ماریں، کتنا ماریں، آپ نے زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے مارنا ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو کتنے زور سے کتنا کیسے کرنا ہے، کہ اتنی کافی ہے، بہت اتنی نازک سی، اس کو کیوں اتنا کہہ رہے تو صحیح ہو جائے گی وہ. تو یہ ہر ایک بیوی ڈفرینٹ ہے، ہر شوہر ڈفرینٹ ہے. تو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق ہے. تو آپ کو یہ فزیکل ضروری نہیں کہ کوئی، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے ساتھ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، اس کو ڈیفیکٹو تھوڑی کر دینا آپ نے. تو یہ سوال یہ ہے کہ لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کہ نہیں مارے نہیں، اللہ نے لکھا. میں نے کہا یہ بالکل اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور جس کو ڈاؤٹ ہے کر لے، اس کے علاوہ کر کے دکھا. اور میں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے کیوں لکھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل بات تھی اس کو سمجھنا، کہ میں یہ سوچتا رہا کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کو 100% شور ہوں اس بات کا کہ بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اور اس زیادتی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب کیا، تو وہ وائلڈ ہو جائے گی، وہ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے سارے لا توڑے ہوئے ہیں. لا یہ توڑے ہوئے مینسز میں آپ نے خیال نہیں رکھا، فلانی چیز کا خیال نہیں رکھا، کب کس وقت بات کہہ دی، 10 باتیں سنا دی، تو سارا بگاڑ کے آپ اس کا تو آئے گی آپ کے اوپر. آپ اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے، آپ یقین کریں نہیں آئے گا وقت، اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو دیر ول ناٹ بی اے سچویشن. اور یہ وہ ایمان والی عورت ہے، یہ بھی خیال رکھیں، ایمان والی عورت ہے، اور یہ سب ایمان والی مرد ہے اور مرد کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جب وہ اطاعت کرنے لگے، اور قرآن مجید میں اطاعت کرنے کا اللہ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اور بیوی سے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو. یہ بالکل لکھا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس وہ اگر تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم راستہ مت ڈھونڈو کوئی. جب وہ راستہ کیا ہے، جب ان کو تم نے راہ دکھا دیا، آپ نے ان کے ساتھ واز بھی کیا، ان کے ساتھ بستروں میں علیحدگی اختیار کی، اور پھر ضرب ایسے جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنے آپ طاقتور ہیں، جتنا بیوی کی طاقت پتہ ہے آپ کو، اس کی ایموشنز کا پتہ ہے، کتنی پریشر سے آپ کو پتہ ہے کس حساب سے وہ آپ کی بات سن لے گی، اسی حساب سے آپ اس کو لے کے چلیں. کسی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہلکے سے یوں کہہ دیں یا اتنی زور سے مار دیں. یہ سب آدمی کا انڈیویجول میٹر ہے، اس کو اپنے حساب سے کرنا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 20، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر تم زوج بیوی کی جگہ زوج سے، بیوی سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرو، تو ان میں سے ایک کو جو تم ڈھیر سارا دے چکے ہو، پس تم ان میں سے کوئی شے نہ لو. کیا تم اس کو واضح گناہ اور بہتان لگا کر لوگے؟ تو اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بیوی کی جگہ، یعنی زوج کی جگہ، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا زوج بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا زوج آیا لفظ، زوجم مکانہ زوج، ایک بیوی کی جگہ ہے، اس کی جگہ دوسری زوج لا رہے ہیں، آپ تبدیل کر رہے ہیں، یعنی استبدال مطلب تبدیل کر رہے ہیں زوج کی جگہ. اور جو کچھ تم پہلی بیوی کو جس کو دے چکے ہو اس سے تم لے نہیں سکتے، اور بہتان لگا کے لوگے. اب یہ جو بات، جیسے یہ آدمی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو، یعنی ایک مرد ارادہ کر رہا ہے کہ میں بیوی کی جگہ دوسری بیوی لا رہا ہو، ارادہ کر رہا ہے، اور جو کچھ تم دے چکے ہو پہلی بیوی کو، تو تم پہ کوئی ڈھیر سارا دے چکے تو اس کو بہتان لگا کے مت لو. اور یہ بات اب سوچئے، جب بیوی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گی؟ جب ارادہ کیا آپ نے تو بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ سورہ نساء 4:128 میں لکھا ہوا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور اگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اعصابی صدمہ پہنچنے کا یا کنارہ کرنے کا خوف ہو، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں اپنے درمیان صحیح کر لیں. صحیح کرنے کے لیے اور صحیح کرنا بہتر ہے، اور نفوس کنجوسی کرنے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں. اور اگر تم اچھا کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، پس بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے. تو جب اس آدمی نے ارادہ کیا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا، تو بیوی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر کسی بیوی کو یہ خوف آیا کہ مجھے یہ شوہر اعصابی صدمہ پہنچائے گا شادی کر کے اس بڑھاپے میں، اب یہ تیرا یہ مقصد ہے، مجھے شادی کر کے مجھے اعصابی صدمہ پہنچائے گا، یا یہ احساس کرائے گا کہ میں کنارہ کر دوں، ایک طرف کر دے، سیٹ اسائڈ، تم بس اب یہی بیٹھی رہو الگ سائڈ میں. اس بات کا خوف ہو جاتا ہے عورت کو. سمجھنے بات یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کسی بیوی کو خوف ہے مِن بَعْلِهَا شوہر سے خوف آ رہا ہے، نشوزاً وہی مرد کے لیے کہ وہ اعصابی صدمہ پہنچا دے گا، مجھے بڑا زبردست صدمہ لگے گا کہ اب میرے اوپر ایک اچھی سی خوبصورت سی ایک جوان سی لڑکی لا رہا ہے، تو اس کو بالکل جسے نا خوف آ جائے گا اور کنارہ کر دیا جائے گا، مجھے بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا. تو اس بات کو اللہ، اب دیکھیے کتنی عجیب بات لکھی ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ دونوں صحیح کریں آپس میں صحیح کرنے کے لیے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف تو بیوی کو یہ افسوس ہو رہا ہے یا صدمہ ہو رہا ہے یا مجھے کنارہ کر دیا جائے گا کہ میرا شوہر دوسری ارادہ کر رہا ہے دوسری بیوی کو لانے کا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں صحیح کریں، اور دونوں پہ گناہ نہیں ہے صحیح کرنا. آپ یقین کریں دوسری شادی گناہ سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں، گناہ. لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا اس لیے دوسری شادی کر رہی ہے، گناہ سمجھتے ہیں. اور آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ شادی دوسری کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا، دونوں صحیح کریں، بینہما، آپس میں صحیح کرنے کے لیے. تو یہ سمجھیں کہ یہ آیات میں مرد کیسے صحیح کرے گا اور عورت کیسے صحیح کرے گی. یعنی عورت کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے، بیوی کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اعصابی صدمہ پہنچے گا یا کنارہ کر دیا جائے گا، یہ افسوس ہو رہا ہے. اس کو کیا افسوس ہو رہا ہے؟ کہ مجھے کنارہ ایک طرف سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا اور اعصابی صدمہ پہنچے گا. تو اس کے معنی اس کو یہ فیل کیا، اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ شادی کرے گا میرا شوہر تو مجھے ایک طرف کر دے گا، سائڈ پہ کر دے گا، اور مجھے وہ امپورٹنس نہیں دے گا جو میری اس وقت امپورٹنس مہارانی میں بنی ہوئی ہوں. تو سنیے، تو آدمی کیسے صحیح کرے گا کہ کنٹینیوس نان سٹاپ اس پہلی بیوی کو یہ ریلائز کرائے کہ یو آر دا باس. سیکنڈ وائف اگر میں لا رہا ہوں تو یہ نہیں کہ باس ہو جائے گی، وہ تم باس ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے تھرو چلے گا کام گھر کا. اس کو کانفیڈنس دلانا ہے کہ تمہارے، اس کو کنارہ نہ احساس ہو مجھے کنارہ کیا جا رہا ہے، اس کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے اور اس کو بلکہ اور اوپر کرنا ہے. یہ مرد کا کام ہے اس کو صحیح کرنے کا کہ نہیں میں کنارہ نہیں کروں گا تمہیں، تم میری سب کچھ ہو، تم ہی سب کچھ ہو. تمہیں آپ کو اسے کانفیڈنس دلانا ہے. تو اس کو پھر اعصابی صدمے میں، شوق میں نہیں جائے گی وہ. سمجھ، میں مانتا ہوں، دیکھیں کوئی عورت یہ کہے مجھے افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر عورت کے ساتھ دکھ بھی ہے، لکھا ہوا ہے کنارہ کرنے کا، اس کو اعصابی صدمہ، دونوں چیز ہوگی اس کو. لیکن کتنی جلدی وہ اس چیز میں باہر آئے گی جب دونوں صحیح یہ کریں گے کہ آدمی اس کو کنٹینیوس یہ ریلائز کرائے کہ یو آر دیر، تم وہیں پر ہو، وہ مقام اس کا وہیں برقرار رکھے، اس شوہر، اس بیوی کا، اس کا برقرار رکھے، اور دونوں صحیح کریں وہ تو، تاکہ وہ اس چیز سے شوق میں نہ جائے، اس کی کنڈیشن میں نہ جائے. اور بہتر اللہ کہہ رہا ہے وَصُلْحُ خیر، بہتر جو ہے صلح کرنا، صحیح کرنا ہی بہتر ہے. کیوں شادی تو کرے گا وہ، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے زوج کی جگہ دوسری زوج کا تو پھر بہتر ہے. اب آگے اللہ بتاتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جبکہ حاضر رہتے ہیں نفوس
کنجوسی کے لیے. دونوں مرد بھی کنجوس ہوتا ہے اور عورت بھی تو خیر ہوتی ہے, مطلب ایکسیپشنز ٹو دا رول, وہی بیسک پرنسپل کے علاوہ فنڈامنٹلی عورتیں زیادہ کنجوس, شوہر بھی. تو جب ظاہری بات ہے شوہر کنجوسی کرے گا تو شادی کیسے کرے گا دوسری؟ وہ ایک پہ نہیں خرچ کرنا, دوسری اگر پیسہ ہوئے تو نہیں کر رہا نا وہ, تو بیوی بھی نہیں جا رہی, تو اللہ نے بتا دی ہے. تو دونوں کو کہہ رہا ہے تم صحیح کرو, تقوی اختیار کرو, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ایک اور چیز میں یہاں بتاتا چلوں, جو پہلی بیوی ہوتی ہے اس کو جب آپ یہ کانفیڈنس دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, تو دوسری جو بیوی ہوتی ہے وہ تو یہ سمجھ کے آ رہی ہے کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے, اس کے اتنے بچے ہیں, اس کو پتہ ہے نا میری سیکنڈ وائف کو تو وہ شادی تو کر رہی ہے مجھ سے, لیکن میرا گھر جو ہے, میری بہن بھائی, تو بات کی بات ہے میری فیملی میں امیجیٹ فرسٹ وائف ہے, اس کے بچے ہیں اگر ہیں, تو اس کو یہ بتانا, آپ سکھا کے لائیں گے ٹریننگ, اس کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے مطلب تمہارے سپرویژن میں چلے گی, وہ اس کو باس ہی بنائیں گے آپ. جب آپ اس کو بس بنائیں تو آپ نے اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دیا پہلی بیوی کو, سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ نے اس کی طرح مائل ہو گئے تو وہ اعصابی صدمے میں چلی گئی. تو اس کو اعصابی صدمے سے باہر رکھنے کے لیے دونوں کو صحیح کرنے, اس کو کنارہ کا احساس جو ہے اس کو نہ ہونے کے لیے تب تک اس کو امپورٹنس دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب گھر کے اندر تو باس کون ہے؟ فرسٹ وائف. اب آپ فرض کریے کہ باہر گئے, دونوں بیویاں ساتھ ہیں, تو یہ یاد رکھیں, میں کیونکہ اس سے گزرا ہوں ایکسپیرینس میں, اس لیے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. جیسے آپ دونوں بیویوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ باہر آئے, فرض کریے یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھے جانتے نہیں, مجھے ملے, تو فوراً وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ باہر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی دو بیویوں کے ساتھ چلا رہا ہے, بیٹھ گیا آرام سے. تو وہ آدمی جو ہے جو سامنے, اس کی بیوی بھی ایک دم دوسری, کون, میں نے دونوں میری وائف ہے, تو فوراً پوچھیں گے فرسٹ کون ہے, میں نے فرسٹ یہ ہے. سیکنڈ کون ہے, کہنا ہے سیکنڈ یہ ہے. تو فوراً فرسٹ کے قریب جا کے نا میں سمجھتی ہوں, یہ چیز جو ہے نا, یہ فوراً اس کو فوراً شٹ اپ کر کے, یہ کوئی چیز سمجھیں آپ, یہ جو ہے نا سیکنڈ وائف میں نے شادی کرائی ہے ان کی. وہاں پر فرسٹ وائف کو سیکنڈ وائف کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ سیکنڈ وائف جب شادی کرتی ہے ہسبینڈ سے تو اس کے گھر والے برا مان جاتے ہیں. بلیو کریں آپ, سیکنڈ وائف کے گھر والے برا مانتے ہیں, آپ کے گھر والے برا مانتے ہیں, اور جناب بیوی جو فرسٹ وائف اس کے بیوی گھر والے, اور جب معاشرے میں جاتے ہیں تب وہ اس کو برا کہتے ہیں, یہ ہے ڈاکہ ڈالا, میں جانتی ہوں ڈاکہ ڈالا ہے تم پہ. تو یہ چیز سمجھیں کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں, برابری آگے ہے کہ آپ کو صحیح یہ کرنا ہے کہ اس پر فرسٹ وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے, گھر میں وہ آپ کے سپورٹ میں ہے, لیکن باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ فوراً اس کی فوراً, میں سمجھتی ہوں کچھ نہیں سمجھ, میں نے سب کو ٹرین دے رکھا ہے, میں یہ شیطان وسوسہ لے کے آیا, اور یہ شیطان وسوسے ہی ڈالا ہوتا ہے جس کے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ان رولز کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں, اگر آدمی اپنے چاہتا ہے گھر کا مال تو فرسٹ وائف کو فرسٹ پرائیورٹی رکھے ہمیشہ, کیونکہ ظاہری بات ہے اسی کو تو اعصابی صدمہ پہنچا, دوسری کو کیا صدمہ ہے, دوسری کو یہ صدمہ ہے کہ سب برا کہیں گے اس کو, تو وہاں پہ فرسٹ وائف اس کو وہ کرے.